ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر اردوان نے اس حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ چین نے پاکستان کا 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز کا قرضہ رول اوور کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالرز کی سطح پر پہنچنے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود 2.1 ارب ڈالرز 3 سال سے زائد عرصے کے لیے دوبارہ مہیا کر دیے ہیں، جبکہ 1.3 ارب ڈالرز کا کمرشل قرض بھی ری فائنانس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو مشرق وسطی کے کمرشل بینک سے 1 ارب ڈالرز اور دیگر ذرائع سے 50 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے ہیں۔ ان مالی معاونتوں اور 7 ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پروگرام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو وقتی استحکام حاصل ہوا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد مشہد سے پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق ایران ایئر کی پرواز IR-816 ایئر بیس A319 کے ذریعے 16 روز بعد مشہد سے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ طیارہ رات 1:13 پر کراچی پہنچا۔ واپسی کی پرواز IR-813 رات 1:15 پر کراچی سے تہران روانہ ہوئی۔ 13 جون کو اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہوا تھا، تاہم جنگ بندی کے بعد یہ پہلا باقاعدہ فضائی رابطہ بحال ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بنے تو شہر کو وفاقی فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔ انٹرویو میں ٹرمپ نے زہران کو کمیونسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جیت نیو یارک کے لیے خطرناک ہوگی۔ زہران ممدانی نے حال ہی میں ڈیموکریٹ پرائمری جیت کر میئرشپ کی دوڑ میں سبقت حاصل کی ہے۔ کامیابی کی صورت میں وہ نیو یارک کے پہلے مسلمان اور جنوبی ایشیائی میئر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ اسمارٹ ایپ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی کی 500 ارب روپے سالانہ چوری ایک بڑا چیلنج ہے، تاہم وزارت توانائی میں اصلاحات کے نتیجے میں بہتری آئی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ کرپٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئی ہیں اور IPPs کے ساتھ شفاف مذاکرات کے ذریعے گردشی قرضے کم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد بجلی 7.5 روپے فی یونٹ سستی کی گئی تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم ایسے طریقے اپنا رہے ہیں جن سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آئندہ دنوں شدید بارش اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 5 جولائی تک کشمیر، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ اور لاہور سمیت کئی شہروں میں شہری سیلاب کا خدشہ ہے۔ کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹہ میں بھی 2 سے 5 جولائی کے دوران شدید بارشیں متوقع ہیں۔ عوام کو احتیاط برتنے اور متعلقہ ایپ سے اپڈیٹس لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت قرار دیتے ہوئے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں منعقدہ کنیکٹڈ پاکستان 30 انڈر 30 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نوجوانوں کو تعلیم، روزگار، IT اور کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان ہی پاکستان کے ترقیاتی راستے کو نئی سمت دے رہے ہیں۔ چیمبر کے صدر ناصر منصور قریشی نے بھی نوجوانوں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں معیشت کا روشن چہرہ قرار دیا ہے۔ پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر سینیٹر کیپٹن ریٹائرڈ شاہین خالد نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے باہدف اقدامات اور عوامی ہمدردی ضروری ہے۔ انہوں نے تعلیم، صحت اور معاشی بااختیاری کے شعبوں میں پسماندہ طبقات کی بہتری پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیت المال کا نیا ویژن قومی یکجہتی کی علامت بن چکا ہے اور یہ ادارہ 166 اضلاع میں خدمات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 160 چائلڈ لیبر بحالی سکولز، 41 سویٹ ہومز اور 165 ویمن امپاورمنٹ سینٹرز فعال ہیں جو بچوں، خواتین، یتیموں اور بیواؤں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہیں۔